والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کی دولت یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں، پیسہ، دولت، دنیا، مال، زمینیں، جائیدادیں، لوگ اس کو جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، تمام وہ دولتیں جن کو لوگ جمع کرتے ہیں قرآن کریم اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرے گا وہ صرف اس دنیا میں کام آئے گا، مرتے ہی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور انسان اکیلا آگے چلا جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کی دولت، یہ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی عزت دلائے گی، یہ دولت انسان کو قبر کے اندر بھی نجات دلائے گی، یہ دولت انسان کو حشر کے میدان میں عزت دلائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن کے صاحب سے، جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ دنیا میں جوڑا ہوگا، اس صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تیرے قرآن کی تلاوت مکمل ہو۔ یہ دولت حشر کے میدان میں کام آئی، یہ دولت انسان کو قیامت کے میدان میں کامیاب کرانے کی ذریعہ اور گارنٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی۔ یہ کہے گا یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے اس نے بڑی محنت کی، یہ کھڑے ہو کر مجھے پڑھتا تھا، بیٹھ کر پڑھتا تھا، مجھے پھر سنتا تھا، یا اللہ میری سفارش قبول کیجیے۔ قرآن کی سفارش مانی جائے گی اور اس بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور یہ جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ، فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو پڑھے، اس کو زبانی یاد کرے، پھر اس پر عمل کرے، جن چیزوں کو قرآن نے حلال کہا ہے ان کو حلال سمجھے، جن کو قرآن نے حرام کہا ان کو حرام سمجھے اور ان سے بچے، یہ بندہ
جو اس طرح کرے گا فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو، اس باعمل حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، اور اللہ تعالیٰ ایسے باعمل حافظ قرآن کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کریں۔ ایک باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 گناہگار انسانوں کی سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ کریں، آج کسی محکمے میں کسی کا کوئی بندہ لگا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں فکر ہی کوئی نہیں، ادھر اپنا بندہ ہے، وہ ہماری سفارش کرے گا، ہمارا کام بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ قیامت کا دن جو اتنا خوفناک دن ہوگا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سب کے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، خامد بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے۔ اس میدان میں ہمارے لیے ایک سفارشی ہو، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے نیت کرو، ارادے کرو، خود بھی قرآن کریم پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھاؤ۔ ہمارے اور یہ کوئی اس میں عمر کی قید کوئی نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ سیکھنے والے کا ذکر پہلے کیا، اور سیکھنے والا بننا بڑا آسان ہے۔ قاری صاحب کے سامنے آپ قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں، آپ قرآن سیکھنے والے بن گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، خیرکم، وہ بندہ تم میں سب سے بہترین ہے جو قرآن سیکھ رہا، وعلمہ، اور سکھا رہا۔ تو سیکھنے والا بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ قرآن کو سیکھنے کی نیت کر لیں۔ یہ ہمارے بر صغیر میں مغل بادشاہ گزرے ہیں بڑے، ان میں ایک بادشاہ تھا شاہ جہان۔ شاہ جہان اس کے نام سے پورے بر صغیر پہ یہ سارا افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سب سری لنکا، یہ سب بر صغیر، پورے اس بر صغیر پر اس کی حکومت۔ تو اس کا بیٹا تھا عالمگیر۔ عالمگیر کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، تو عالمگیر اپنے بچے کو لے کر دادا جان شاہ جہان کے پاس گیا کہ یہ آپ کے پوتے نے حفظ کیا ہے۔ تو شاہ جہان نے پوتے کو دعا بھی دی، مبارک بھی دی، خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ایک جملہ بول دیا، کہا کہ اس بچے نے حفظ کیا ہے تو یہ تو عالمگیر کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اتنی بات کہیں، بڑے لوگ تھے، بات سمجھ گئے۔ عالمگیر سمجھ گیا کہ میرا ابا خوش تو ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تو تمہارے لیے قیامت کا تاج بنے گا، میرے لیے کیا؟ میں نے بھی قرآن حفظ کر لیا۔ تو شاہ جہاں نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا اب میرے لیے جنت کا تاج پکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بچہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی سارے تاج پہننا چاہتے ہو کہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو تاج پہننا چاہتے ہیں؟ تو نیت کر لو آج کہ خود قرآن سیکھنا شروع کر دو۔ قاری صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہوتے ہیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کل کے دور میں اہل علم لوگوں کا موجود ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور قرآن کریم کے قاری بھی ہیں۔ ان کا وجود پورے محلے والوں کے لیے غنیمت ہے، فائدہ اٹھا لیں ان سے۔ قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیں، سیکھنے میں کوئی زور نہیں لگتا، کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے۔ بوڑھا ہو چکا ہے بندہ، قرآن کریم شروع کر دو، الف با سے شروع کر دو،
اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اور اب نیت کرو کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن کا حافظ بنائیں گے، قرآن کریم کا ہم ان کو عالم بنائیں گے۔ اور یہ قرآن کریم جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ یہ اگلی بات بڑی ضروری بات ہے، قرآن کریم اس کو ہم سمجھیں۔ یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رب کا پیغام ہے۔ پیغام جس کو آج کل کی زبان میں میسج کہتے ہیں۔ یہ میسج آتا ہے نا ہمارے موبائل پہ، تو ہمیں پڑھنا نہ ہے تو ہم فوراً جاتے ہیں، یار دیکھیں کہ میسج آیا ہے، یہ کمپنی والے میسج کرے ہیں، حکومت نے میسج بھیجے ہے، یہ کیا میسج ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پرانے زمانے میں خط آ جاتے تھے، اب وہ زمانہ پرانا ہو گیا خطوں والا، تو ہماری بوڑھی عورتیں بیچاری جو خود نہیں پڑھ سکتی تھیں، وہ پتر کا خط آیا تو لے کے ٹور پہ سی بے پہ کیا پڑھ کے دس میرے پتر نے کی پیغام کر لیا۔ ایسے ہی ہوتا تھا کہ نہیں؟ آپ ماشاء اللہ بڑے لوگوں کو تو یاد ہو۔ تو یہ قرآن جو ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمارے نام ایک پیغام بھیجا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ ترجمہ کلاس بھی جاری ہے، اپنی بچیوں کو بھیجیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ قاری صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی عالمہ ہیں، بچیوں کو پڑھاتی ہیں، قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر میں آنا قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کا ایک ایک گناہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دنیا کے اندر علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا اور سفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے۔ تو بھائی دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکلیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، بچیوں کو بھیجیں گے، وہ پڑھے گی، ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کوئی بھی آدمی، پورے محلے والوں سے گزارش ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی اور جو نہیں آئے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھئی قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے اس کے الفاظ بھی سیکھنے ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بچے کو اور اس کے والدین کو، اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب، اور اس کے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بچہ بھی آپ کے سامنے تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ
اس بچے کی انشاءاللہ دستار میں دستار فرمائیں گے میں دوں گا. آج بھائی لا بھائی میں پیچھے جاتا ہوں. اللہ مبارک کرے اس کا کھانا. اللہ